پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہم گفتگو کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے، سیکھتے ہیں قرآن کریم کی ان آیات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کس کس انداز سے نصیحتیں کرتا ہے اور وقار کے ساتھ جینا سکھاتا ہے، اور ان آیات کو حالات حاضرہ کے ساتھ، لمحہ موجود کے ساتھ جوڑتے ہیں، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک، کہ آج کے انسان کو قرآن کریم کی یہ آیات کیا کیا درس اور روشنی فراہم کرتی ہیں۔ خواتین و حضرات، سورہ ہود کی آیت نمبر 85 پر ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگو، اے میرے بھائیو، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپو تولو۔ یہ ناپ تول میں کمی ہوتی تھی، یہ ایک اس قوم کا یہ ایک مرض تھا، ایک گناہ میں مبتلا تھے۔ تو آپ اپنی قوم سے فرما رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تو ناپ تول میں کمی کا مطلب زمین میں فساد بھی پھیلانا ہوتا ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ یہ ناپ تول میں کمی سے کیا مراد ہے؟ خواتین و حضرات، لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور۔ اللہ اکبر۔ کیوں ہوتی ہے یہ بے ایمانی؟ کیوں ہوتا ہے یہ ناپ تول میں کمی؟ کہ ہمارے رزق میں کشادگی پیدا ہو جائے، ہمارا رزق بڑھ جائے، ہماری آمدنی میں اضافہ ہو جائے۔ رزق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ یہ جو جائز اور حلال کمائی میں ہم جب حرام کو ملا دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ خواتین و حضرات، رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، وہ بھی ہم سوال میں رکھیں گے، جوڑیں گے آج سے، حالات حاضرہ سے، کہ آج ہماری قوم کیا کر رہی ہے۔ کہیں ہم تو ناپ تول میں کمی کا شکار نہیں ہیں؟ ہمارے معاشرے پاک ہیں یا ایک دوسرے کو ہم ذبح کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ قرآن تو فرماتا ہے کہ یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو سامنے والے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتے ہیں۔ تو جب ایماندارانہ انداز سے معاشروں کی تعمیر ہوتی ہے تو معاشروں میں خیر و برکت آ جاتی ہے۔ تو ہمارے معاشروں میں کیا خیر و برکت ہے؟ اگر ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ اور اگر اس کا گراف نیچے جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سیکھیں گے محترم مفتی محمد نجیب صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک بڑا نام، جانا مانا نام، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، آج کے مسائل پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، اور قرآن و سنت کے حوالے سے ہمارے آج کے مسائل کا حل آپ عطا فرماتے ہیں۔ فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ ہود اور آیت نمبر 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خندق میں کس صحابی کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی؟ درست جواب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول کس ماہ مبارک میں ہوا تھا؟ محرم الحرام میں، یا رمضان المبارک میں، یا ربیع الاول میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، شعیب علیہ السلام، ان کی قوم ناپ تول میں کمی، یہ مکیال میزان، اللہ دو لفظ رکھ رہا ہے، مکیال کسے کہتے ہیں اور میزان کسے کہتے ہیں؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کس جرم میں مبتلا تھی؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ جل شانہ نے ترازو کی نسبت اپنی طرف کی ہے، میزان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے، اور اللہ جل شانہ نے انصاف اور عدل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے۔ حکم بھی دیا ہے عدل کا، احسان کا حکم ہے، عدل کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپ تول کے حوالے سے بھی احکامات کئی آیات میں نازل فرمائے۔ اور ان کے ہاں جرم یہ تھا کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے ایک تو، اور دوسرا یہ کہ جو حکومت کے سکے تھے ان سکوں میں سے سونا توڑ لیا کرتے تھے اور وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور کہتے تھے مثال کے طور پہ کہ یہ اتنے کا ہے، حالانکہ وہ اتنے وزن کا نہیں ہوتا تھا وہ تو۔ پھر وہ آپ نے یہ فرمایا کہ دینے کے بانٹ اور تھے، لینے کے بانٹ اور تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے اس سے ان کو منع فرمایا کہ، اور قرآن کریم میں جا بجا اس کے بارے میں اور بھی جگہ ہیں موجود ہیں، ویل للمطففین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی بربادی ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے جو کمی بیشی کرنے والے ہیں، جو ڈنڈی مارتے ہیں، ڈنڈی مارنے والے ہیں چیزوں میں۔ اچھا، تطفیف جو ہے نا، یعنی وہ تو یہ قوم کیا ہی کرتی تھی، لیکن تطفیف بنیادی طور پہ حقوق کی عدم ادائیگی کے اندر بھی آتا ہے، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس کی آپ کے ذمہ کوئی حق ہے تو اس میں آپ کمی بیشی کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے، ایک ملازم ہے، اس کی اجرت لیتا ہے، جتنے وقت کی اجرت لے رہا ہے، جن خدمات کی اجرت لے رہا ہے، اس وقت میں وہ کوئی اور کام کر رہا ہے، وہ خدمات انجام نہیں دے رہا، کسی اور اپنے ذاتی کام کر رہا ہے، وہ بھی تطفیف کے زمرے میں آتا ہے۔
یا یعنی ادر وے اراؤنڈ، اگر ایک امپلائر 8 گھنٹے کے لیے بلا رہا ہے لیکن وہ 10 گھنٹے اس سے جاب کرا رہا ہے کمی بیشی کر رہا ہے تو وہ بھی جرم ہے۔ وہ بھی آپ اسی لیے فرمایا کہ بھائی اس کو آدمی جو ہے نا وہ بدلہ دے گا، اس کو بدلہ دو، احسان کا معاملہ کرو۔ اور پھر اسی طریقے سے یہاں تک لکھا ہے کہ نماز پڑھنے میں جو ڈنڈی مارتا ہے وہ بھی تطفیف میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رکوع سجدہ صحیح نہیں کر رہا، نماز کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں، یعنی حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، تطفیف کا بہت بڑا۔ اور کیوں یہ؟ اس لیے کہ یہ بنیادی طور پہ سماج کے اندر ایسی بڑی سماجی بیماری ہے یہ معاملات کے اعتبار سے کہ حقوق کے اندر ڈنڈی مارنا، کہ اس سے عمومی طور پہ فساد پھیلتا ہے لوگوں میں، عمومی طور پہ، کیونکہ لوگوں کے جب حقوق ادا نہیں ہوتے تو پھر اس کی وجہ سے یہ اس کو فساد فی الارض سے تعبیر کیا گیا۔ اچھا، 2 سماجی بیماریاں ایسی ہیں جس پہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اجتماعی عذاب آئے ہیں، اور 2 نبی، ایک تو آپ کو نظر آئے گا شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کے واقعہ، یعنی اجتماعی طور پہ بے حیائی پھیل جائے، یہ اللہ جل شانہ کی غیرت کو گوارا نہیں، اس پہ بھی اجتماعی عذاب آتا ہے۔ اجتماعی طور پہ معاملات کے اندر ڈنڈی مارنی لگی جائے تو بھی، اور پھر اس سے زیادہ ہے، یعنی فرمایا یہ سبب ہے، تطفیف جو ہے سبب ہے غربت کا، اجتماعی غربت کا، یہ سبب ہے بے برکتی کا، یہ سبب ہے رزق کے اٹھ جانے کا، یہ سبب ہے پریشانی اور ہلاکت کا، یعنی رزق غربت اس سے آتی، یہ سبب ہے قحط کا۔ یعنی ہم جو ہیں بعض دفعہ انیق صاحب کلائمیٹ چینجز کے اندر آپ دوسری چیزوں کو تو ذکر کر رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں اس وقت کلائمیٹ کی، اور اس کے اسباب تلاش کیے جا رہے ہیں، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا، مسلمان یہ نہیں سوچ رہا کہ کلائمیٹ چینجز کو تو اللہ نے کسی اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی کی زبان سے ایک ایک چیز کو کہلوا دیا، انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی موجود ہیں۔ ارے بارشیں کب تھم جائیں گی، بارشیں کب بڑھ جائیں گی، قحط کب آئے گا، دشمن کا روب کب بیٹھ جائے گا، رزق میں بے برکتی کب آئے گی، یہ سب چیزیں تو موجود ہیں نا۔ یہ سب سبب ہیں ان چیزوں کے، یہ وہ اجتماعی گناہ ہیں جو انوائرمنٹل کرائم ہے، آپ کی پوری انوائرمنٹ کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ انہی سماجی گناہوں میں سے ایک بہت بڑا سماجی گناہ جو آپ کا سوشل کرائم ہے وہ یہ ہے تطفیف۔ یعنی آپ یہ نہیں ہے کہ تطفیف، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تطفیف کا اطلاق صرف کسی تاجر پہ ہوتا ہے جو خرید و فروخت کر رہا ہوتا ہے، نہیں، تطفیف کا اطلاق تو سب پر ہے جو حقوق میں ڈنڈی ماریں گے، ان سب کے لیے یہ ویل للمطففین ہے۔ کمی بیشی کر رہا ہے، ملازم جو ہے وہ وقت پہ نہیں آ رہا ہے، وقت پہ ڈنڈی مار رہا ہے، کام میں ڈنڈی مار رہا ہے، ایک مزدور بھی اگر کام میں ڈنڈی مارے گا تو تطفیف کے اندر وہ شامل ہے، تطفیف کے اندر ہے۔ حقوق کی ادائیگی، دین کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا ہی حقوق کے ساتھ ہے، اسی حقوق کی ادائیگی کا تو نام دین ہے۔ تو حقوق کی ادائیگی کرنے، حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود بھی بتائی ہوئی۔ تو شعیب علیہ السلام نے آ کر یہ دعوت دی، قوم نے اس کے بجائے کہ اپنے معاملات کو درست کرتے، ان کی پرسیپشن، تصور دین بھی عبادات تھی، تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری نماز اس سے روک رہی ہے کہ ہم یہ کاروبار نہ کریں؟ تو کیوں؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ معاملات تو دین کا حصہ ہے ہی نہیں، یہ تو عبادات دین کا حصہ ہے، تو عبادات کے بارے میں تو کہیں، معاملات کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ لیکن اجتماعی عذاب جب بھی آیا ہے وہ عام طور پہ ایسے گناہ جو سماجی گناہ بن جائیں، معاملات کی لائن سے فساد فی الارض ہو،
یا بے حیائی کی لائن سے فساد فی الارض ہو تو اس پہ اجتماعی عذاب آتا ہے. ٹھیک. تو شعیب علیہ السلام کی قوم جب یہاں پہ نوبت پہنچ گئی تو پھر شعیب علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی ہے اور پھر ان پر جو ہے وہ عذاب آیا ہے اور اس قوم کو ختم کر دیا گیا. لیکن آپ کو پھر ہمیشہ اس کے بعد تجارت کی اخلاقیات میں انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے یہ بنیادی اخلاقیات ہیں. تجارتی اخلاقیات ہوں یا انسان کے ذاتی اخلاقیات ہوں یا سماجی اخلاقیات ہوں، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مشترکہ میراث ہے، کلیکٹیو ہیریٹنس ہے مورلز جو ہیں. تو یہ ٹریڈ مورلز میں یہ سب سے بنیادی چیز ہے حلال کے بعد. ٹھیک. کہ کمی. اور مدینہ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ والے یہ ان کے ہاں یہ ٹائم ہوتا تھا اور ناپ تول میں کمی ہوتی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کی ممانعت فرمائی. اور پھر مدینہ میں اور مکہ میں ایسا معیارات قائم ہوئے کہ لوگ مکہ اور مدینہ کی تعریف کیے نہ تھکتے تھے کہ ان حضرات کے یہاں تو ناپ تول کا ایسا معیار ہے، یہ تو کبھی اجتماعی مال کے اندر کوئی ڈنڈی نہیں مارتے اور لوگوں کے مال حقوق دینے میں ہمیشہ جھکتا تولتے ہیں. اور یہ تو اب ان کی مثالیں دی جانے لگیں. تو ہمیں بھی اس آیت میں اللہ جل شانہ نے براہ راست حکم فرمایا اور اس کا حکم اللہ کی طرف سے ہے کہ احسان کا معاملہ کرنا، انصاف کا معاملہ کرنا، عدل کا معاملہ کرنا، ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرنا، اب حقوق کی ادائیگی میں ڈنڈی نہیں مارنی قیامت تک کے لیے. یہ صرف شعیب علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے. شعیب علیہ السلام کا واقعہ تو اس لیے بتلایا کہ دیکھو یہ سماجی گناہ ہیں، اجتماعی طور پہ اگر تم سماج اس کا شکار ہو جائے گا. آپ نے انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ وہ برکتیں نظر کیوں نہیں آ رہی ہوتی معاشرے کے اندر، معاشرہ میں کیوں بے برکتی نظر آ رہی؟ اس لیے کہ حلال حرام کی معاشرے سے جب تمیز اڑ جاتی ہے ٹھیک. اور آدمی میگزیمائزیشن آف ویلتھ کو ہی جو ہے وہ سب کچھ سمجھتا ہے اور اور رزق اسی کو سمجھتا ہے کہ پیسے کی فراوانی کا نام رزق کی برکت ہے. ٹھیک. تو پھر یہ نقصان شروع ہوتا ہے کہ بے برکتی آتی ہے، پیسے ہوتے ہوئے قحط آ رہا ہوتا ہے، اسباب ہوتے ہوئے غربت آتی ہے، اسباب کے ہوتے ہوئے پریشانی آتی ہے کہ آدمی بیچارہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس سے، حالانکہ اس سے تو اللہ تبارک و تعالی نے جب حلال حرام کی پہچان ہٹ جاتی ہے، حرام جب زندگیوں کے اندر آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ پریشانیاں لے کر آتا ہے، وہ اپنے ساتھ بیماریاں لے کر آتا ہے، وہ اپنے ساتھ آفات اور مصیبتیں لے کر آتا ہے. تو وہ آدمی کو پھر نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اب جو ہمیں معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہے، سب سے پہلی چیز جو معاشرے سے تمیز اڑ گئی وہ حلال اور حرام کی تمیز ہی اڑ گئی ہے معاشرے سے. یعنی اس کو کوئی دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہم بار بار اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں وہ ہمارا تصور دین ہے کہ ہم معاملات کو دین نہیں سمجھ رہے. آپ کی تمام عبادات کا پریزرویٹو، آپ کی عبادات کا تحفظ، آپ کی عبادات کی حفاظت کا ضامن وہ آپ کے اخلاق ہیں، آپ کے معاملات ہیں. ٹھیک. ورنہ عبادت تو آدمی کی ضائع ہو جاتی ہے. معاملات کی حفاظت وہ اصل حفاظت ہے. تو اس کے اندر اس بات کا اہتمام کرنا کہ کہیں میں ڈنڈی نہیں مار رہا ہوں، جھکتا تول رہا ہوں. میں نے اگر 5 کلو لکھا ہے تو 5 کلو سے کچھ جھکتا ہوا ہی ہونا چاہیے، ٹھیک. کمی نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں بظاہر جو آپ تھوڑا سا کوئی ڈنڈی مار کے بظاہر آپ کو یہ بچت نظر آئے گی، بظاہر یہ آپ کو بڑی آپ نے سیونگز نظر آ رہی ہوں گی، لیکن اصل میں یہ آپ کے لیے نقصان، پریشانی کا ذریعہ ہے جو اپنے ساتھ مصیبت، آفات لے کر آئے گا اور آپ کی باقی روزی کو بھی جو ہے وہ ڈبو دے گا. ٹھیک. جو بظاہر آپ کو بڑھتی ہوئی اور اپنی سیونگ نظر آ رہی ہوگی. تو شعیب علیہ السلام کا واقعہ قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے یہ بتایا گیا کہ دیکھو، کیونکہ اس طرح کے واقعات آئیں گے، یہ مائنڈ سیٹ آئے گا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ڈنڈی مار کے ہم پیسوں کو بچا سکتے ہیں، ہمارے پیسے بڑھ جائیں گے، ہماری جو ہے وہ ہمارا ریونیو بڑھ جائے گا کہ ہم اس طرح ڈنڈی مار لیں گے، لکھیں گے کچھ، وزن کچھ ہوگا. تو
حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایسی اجتماعی بیماری ہے، ایسی سوشل ڈیزیز ہے، ایسا بڑا انوائرمنٹل کرائم ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب، اجتماعی عذاب کی شکلیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر، قحط کا آ جانا، اللہ غربت اکبر، کا آ جانا، انسانیت تذلیل کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو انسان کا انسان سے ایک تعلق ہے۔ تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اس پر بات یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو اللہ انسان کا انسان سے تعلق کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ میں نے تو قرآن کریم کی ایک آیت، کتنی بڑی آیت ہے کہ یُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تو ایک بہت ہی بلند و بالا مقام ہے جو اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے۔ لیکن ہم ذرا انسانی حوالوں سے بات پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد جو فلسفہ رزق ہے، میں جو ڈنڈی مار رہا ہوں اپنی دولت میں اضافے کے لیے نا، تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ دولت، اللہ اکبر، اس کا حساب دینا ہے، مال آیا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا۔ اس سے قبل معاشرے خوبصورت ہونے چاہیے، معاشرتی جمالیات وہ نظر آئے کہ ہمارے معاشروں میں آپ کا خیال رکھ رہا ہوں، آپ میرا خیال رکھ رہے ہیں، میرا جو حق ہے وہ آپ پر فرض ہے، جو آپ کا حق ہے وہ مجھ پر فرض ہے۔ اللہ اکبر، ایثار پر معاشرے قائم ہوتے ہیں، خوبصورتی، حسن پیدا ہوتا ہے۔ وہاں ڈنڈی ماری جا رہی ہے، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی جو بات ہوتی ہے، مجھے اعتماد نہیں ہے۔ یعنی حیران کن بات یہ ہے کہ گاڑی کا پنکچر بنانے کے لیے ہم جائیں، سر پر کھڑے ہو کر بنوائیں تو وہ 2 پنکچر ہوں گے۔ یعنی بائی اینڈ لارج اچھے لوگ بھی ہیں معاشرے میں ہمارے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ٹائر یہ رہا اور میں ابھی آتا ہوں، آپ آدھے گھنٹے کے بعد آئیں تو وہ 2 کی جگہ 4 پنکچر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے نا۔ اگر آپ گاڑی لینے کے لیے جائیں 70 لاکھ کی گاڑی، تو وہاں بھی ذہن میں میرے اور آپ کا یہ خیال آتا ہے کہ میں 4 جگہ پہلے اور معلوم کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے ڈاج کرا رہا ہو۔ تو معاشرے اعتماد پہ چلتے ہیں نا، تو یہ اعتماد، اس کا فقدان ہمارے پاس اس لیے کہ ہم نے ناپ تول میں کمی کر دی ہے۔ تو انسانی معاشروں کی ترتیب اور انسانی معاشروں کی تشکیل وہ کیسے ہوتی ہے، پہلے اس جانب آپ سے میں چاہتا ہوں گفتگو آپ فرمائیں، ہم آپ سے سیکھیں۔ پھر جو رزق ہے ہمارے پاس، جتنا رزق میری زندگی میں آنا ہے میرے پاس، وہ آ کے رہے گا، جائز طریقے سے میں لوں۔ میں اپنے جائز طریقوں میں یہ ناجائز اور حرام طریقے کیوں شامل کرتا ہوں؟ ارشاد۔ دیکھیں، آپ نے بہت بڑا سوال کیا ہے، میں آپ کو چند چیزیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرے کا حسن، معاشرے کی معاشرتی جمالیات کا تعلق حسن اخلاق سے ہے۔ ٹھیک۔ اخلاقیات میں حسن آتا ہے تو معاشرے کی جمالیات نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ انسان جب انسانی قدروں کا خیال کرتا ہے اور ان اقدار کا خیال کرتا ہے، تعلقات کو نبھاتا ہے اور احسان کے درجے میں جا کے نبھاتا ہے، یعنی ایکسلنس کے لیول پہ جا کے نبھاتا ہے، کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو میری ذات سے نفع پہنچ جائے، سبحان اللہ۔ اور ایثار بھی اسی نفع کی ایک اعلیٰ شکل ہے کہ وہ اپنے حقوق کی قربانی کرتا ہے اور دوسرے کے حقوق پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے حق قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، دوسرے کا ایک ایک حق ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اس سے معاشرے کی، اور پھر جب یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی جو حاجت اور ضرورت ہے اس کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے، اور اللہ نے جوڑا ہی ایسا ہے، امیر غریب کو اسی طرح جوڑا ہے۔ جو امیر کی ضرورت ہے وہ غریب کا دین ہے، جو غریب کی ضرورت ہے وہ امیر کا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو یہ کہا گیا کہ پسینہ ابھی خشک بھی نہ ہو کہ اس کو ادا کر دو،
مزدور کو کہا گیا کہ اپنی روزی کو حلال کرنا چاہتے ہو تو ڈنڈی مت مارو، پورا کام کرو تاکہ تم اپنی روزی کو حلال کرو۔ یہ جو معاشرے کا ایکویلیبریم ہے نا، جو معاشرے کا بیلنسنگ فگر ہے، وہ ہے ہی یہ بات کہ معاشرہ کتنا اخلاقیات پہ کھڑا ہوا ہے۔ آپ کو اخلاقیات کو، فردی اخلاق کو، ایک فرد کو دو چیزیں جوڑتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا ایمان کا لیول، اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے، کہ اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ سے ملاقات کا شوق کس لیول پہ ہے، کیونکہ یہ بلیو اس کے بیہیویئر پہ اثر انداز ہوتا ہے، اس کے ایٹیٹیوڈ پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ دوسری جو اوپر ذمہ داری ہوتی ہے وہ معاشرے کا گورننس کا نظام ہوتا ہے، کہ معاشرہ اس کو، یعنی اگر خدا نخواستہ بے انصافی ہونے لگے اور مال غنیمت میں اس طریقے سے لوگ اجتماعی مال کے اندر اس کی پرواہ نہ کریں اور کوئی گورننس کا نظام ہی نہ ہو، تو پھر اللہ کا قدرت کا نظام حرکت میں آتا ہے، اور پھر اجتماعی چیزیں، اجتماعی عذاب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، انفرادی بھی آتی ہیں، اجتماعی بھی آتی ہیں۔ مفتی صاحب، گورننس تو بہت دور کی بات ہے نا، میں اخلاقی طور پر اتنا تربیت یافتہ اور اتنا مضبوط ہوں کہ میں معاشرے میں حسن پیدا کرتا رہوں، یہ میرے اندر یہ خیال موجود رہے۔ میں جو انسان کی بات کر رہا تھا کہ میں تنہا بیٹھا ہوں، یہ سوچ رہا ہوں کہ میری ذات سے انسانیت کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی شخص سے ملاقات آپ کی ہو رہی ہے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آج میں نے کتنے لوگوں کو نفع پہنچایا اپنی ذات سے۔ خیر الناس من ینفع الناس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پر ناس کی بات ہو رہی ہے، صرف مسلمان یا اہل ایمان کی بات نہیں ہو رہی۔ تو میرا صرف سوال آپ کی خدمت پہ یہ ہے کہ معاشرے جمالیات پر قائم کیسے ہوتے ہیں، اس کے لیے ایثار کا کردار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں انیس صاحب، ایثار اس رویے کا نام ہے جو معاشرے میں افراد سے منتقل ہوتا ہے، اس کو پڑھایا نہیں جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ معاشرے میں وہ انسان، وہ ایک مکمل مطلوب انسان جو قرآن کا مطلوب انسان ہے، سبحان اللہ، وہ ایسے نہیں پیدا ہو جاتا۔ یہ جو انسان جو فلسفے کی زبان میں حیوان ناطق ہوتا ہے، ایک ٹاکٹیو اینیمل ہوتا ہے، اس حیوان ناطق سے خلیفۃ اللہ کا جو سفر ہے، اس سفر کے اندر آپ کو فیسیلیٹیٹرز درکار ہوتے ہیں، آپ کو معاونین درکار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے معاون ماں باپ ہوتے ہیں آپ کے، جو آپ کے خد و خال تربیت کے طے کرتے ہیں، اخلاقیات کے رویے وراثتاً آپ کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ پھر آپ کو استاد میسر آتا ہے، ایک استاد آپ کے اندر پھر وہ ساری کی ساری چیزیں پیدا کرنا شروع کرتا ہے۔ دوسرا بڑا حق اس کے بعد استاد کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو گروم کرتا ہے، وہ آپ کی تربیت کرتا ہے۔ میرا سوال یہاں پر یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ کیا ماں باپ کے مائنڈ سیٹ میں اور کیا تعلیمی ادارے کے استاد کے مائنڈ سیٹ میں اس پرسنالٹی کی، جس کو وہ بچہ، اس کی اخلاقی تربیت آپ جسے کہہ رہے ہیں، جو ان ٹرمز آف بلیوز، ایکشنز، ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر، اکاؤنٹیبلٹی، یہ ٹریٹس ہیں نا، پرسنالٹی کے ٹریٹس ہیں، تو کیا آپ اس کے اندر یہ کسی کا فوکس ہے؟ کیا آپ نے کسی ماں باپ نے اپنے کیریئر کے لیے، اس بچے کے کیریئر کے لیے کوئی ایسے اساتذہ کا انتخاب کیا ہے؟ کیا کسی تعلیمی ادارے نے اپنے لرنر پروفائل کے اندر یہ پروفائلنگ کی ہے کہ جو بچہ نکلے گا اس کے اخلاقیات انڈیویجولی اس لیول پہ ہوں گے؟ نہ کیا آپ کے حکومت نے کیا یہ طے کیا ہے کہ عامت الناس کے اخلاقیات اس لیول پہ ہوں گے؟ جب ماں باپ نے یہ طے نہیں کیا، تعلیمی ادارے نے یہ طے نہیں کیا، حکومت نے اپنے یہاں یہ اہداف طے نہیں کیے، تو اب سوال یہ ہے نیک صاحب کہ پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے اندر جو ہے وہ یہ چیز کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ جہاں ہونی چاہیے تھی وہاں تو ہم نے کام کیا ہی نہیں ہے۔
ہم نے تو یہ چیز جو آپ فرما رہے ہیں، نافیت، شیئرنگ، ایثار، دوسرے کا بھلا چاہنا، ہر آدمی یہ سوچے کہ دوسرے کو مجھ سے راحت پہنچے، کسی کو میری ذات سے، میرے رویے سے، میری زبان سے، میری گفتار بدنی سے، باڈی لینگویج سے نقصان نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو، میں جہاں جاؤں راحت کا سامان سبحان ہوں، اللہ، لوگوں کو مجھ سے نفع پھیل رہا ہو، سبحان اللہ۔ میں اس چراغ کی طرح زندگی گزاروں جو اندھیروں کو دور کر رہا ہو۔ دین کو ایسا ہی آدمی دین درکار کو ہے، ایسا ہی آدمی درکار ہے نا، تو اس کے لیے کوئی اسباب ہے نا، کوئی محنت ہے نا، کوئی تربیت، کوشش ہے نا، ٹھیک، کوئی تربیت گاہیں ہیں نا، والدین اور مربیین ہیں نا، اور کوئی مربی، مزکی نظر آ رہے ہیں ہمیں، ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، تعلیمی ادارے، اخلاقیات، کوئی گرومنگ ہو رہی ہے ہمارے پاس؟ ہمیں نہیں ہو رہی، تو ہم یہ مطلب نبولی ہم بوتے ہیں اور وہ نیم کا درخت ہی نکلے گا نا اس سے۔ یقیناً ہم انتظار کرتے ہیں کہ آم نکلنے لگے ہیں، تو ہمارے پاس جو ناپ تول میں کمی وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں، یعنی اس کے لیے حرام اور حلال کے درمیان جو فرق ہے وہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایک ماں اپنی اولاد کو یہ سکھائے، ایک باپ اپنی اولاد کو یہ سکھائے کہ جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو گھر میں حرام آئے گا، اس گھر میں حرام نہیں آنا چاہیے۔ یہ بچہ بڑا ہوا، جھوٹ اس کی زبان پر نہیں، یعنی ناشنا ہے یہ زبان جھوٹ سے، اللہ اکبر۔ تو کیسے ناپ تول میں کمی ہو سکتی ہے کہ میں اور آپ جائیں 20 لیٹر پیٹرول ڈلوائیں اور وہاں سے مجھے اور آپ کو ملے 18 لیٹر، اور مشین دکھا رہی ہو 20 لیٹر، یہ 2 لیٹر انکم ہو گئی، لیکن یہ ایک حرام میرے مال میں آ گیا، اور یہ حرام اس کا حساب ہوگا، اللہ اکبر، سزا ملے گی، وہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں نحوستیں، پریشانیاں، پریشانیاں، بے برکتی، نافرمان اولاد، اللہ اکبر، مصائب، مصیبتیں، یعنی حرام کسی کو راس نہیں آتا ہے، یہ اسپتالوں کی نظر ہوتا ہے، تھانوں کی نظر ہوتا ہے، یا عدالتوں کی نظر ہوتا ہے۔ ٹھیک، آدمی کو بظاہر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ وہ اپنے ساتھ سارے کو سانپ کو ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ دل کی گھٹن، دل کی پریشانی، جی، دل کا بجھ جانا، ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں صاحب، اصل میں پرسیپشن یہ ہے لوگوں کی، اللہ معاف کرے، وہ سمجھتے ہیں اسباب راحت کا آ جانا راحت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اسباب راحت کا آ جانا راحت نہیں ہے، راحت اور دل کا سکون اللہ آسمانوں سے اتارتے ہیں۔ جی ہاں، چیزوں کا آ جانا، جو حرام سے آپ نے کوئی چیز لے لی تو اس سے راحت نہیں آئے گی، دل کے اندر گھٹن تو ضرور آئے گی، پریشانی تو ضرور آئے گی، دل کے اندر تشویش تو ضرور آئے گی، دل آپ کا بجھ تو جائے گا، راحت نہیں آئے گی۔ ٹھیک، اطمینان، سکون، چین، عافیت کو اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑا ہے، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، اخلاقیات میں ہو۔ وہ معاملات کے اندر جب آتی ہے تو اس کا چیپٹر حلال حرام ہے، یہ معاملات کا چیپٹر ہے حلال حرام، عبادات کا نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ یہ حرام آئے گا تو عبادات قبول نہیں ہوں گی، دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ سوچیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی تشریف لا رہے ہیں، مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، فرمایا اپنی کمائیوں میں حلال کا اہتمام کرو، مستجاب الدعوات بن سبحان جاؤ۔ اللہ، سبحان اللہ، دعا کی قبولیت کو حلال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اللہ آپ سوچئے، لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو، حدیث میں آ رہا ہے کہ پچھلی قوموں میں اللہ نے ایک آدمی کی مغفرت اس لیے فرما دی، اور اس عمل پہ یہ مغفرت ہو گئی کہ جب وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا تھا تو سہولت کا معاملہ کرتا سبحان تھا، اللہ، جھکتا ہوا تولتا تھا، سبحان اور جب کوئی کسی کے ساتھ لین دین ہوتا تو سہولت کی لین دین کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ مومنین کے ساتھ، میرے بندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا تھا، سہولت کا معاملہ اس عمل پہ بخشا گیا ہو۔ کیونکہ پوری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے۔ جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ رزق کہیں اور سے آ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
رزاق اللہ کی ذات ہے. اللہ نے یعنی جو لکھ دیا گیا ہے وہ مل کے رہے گا. اور یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے پہ لے لی. اپنے پہ لے لی مفتی ہے. صاحب خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر اور بالعموم سب کو آپ یہ تعلیم فرما دیجئے کہ جتنا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے میری آپ کی زندگی میں وہ ہر حال میں مل کر رہے گا. وہ مل کر رہے گا. جب کبھی کبھار حرام کی طرف انسان چلا جاتا ہے اور وہ رزق حاصل کر لیتا ہے جو کہ جائز انداز میں اس کے پاس آنا تھا لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جب لکھا تھا اس وقت آنا تھا, اس نے اس جائز مال کو حلال مال کو حرام طریقے سے وقت سے پہلے حاصل کر لیا تو اپنی حلال اور جائز آمدنی کو بھی حرام میں تبدیل کر دیا. آخری سانس آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ میرے حصے کا رزق مجھ پر اتار دے گا. اس پر ایمان ہمارا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں اصل بات یہی ہے کہ یہ بات کان میں شروع سے پڑتی نہیں ہے. یہ تو ماں کی لوری سے پڑھنی چاہیے اس وقت. جو لکھ دیا گیا ہے وہ مل کے رہے گا. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ حلال ذرائع کو اختیار کرنا, کوشش کرنا, محنت کرنا. 3 چیزیں بتائیں میں نے. دیکھیں یہ یاد رکھیے گا دنیا میں کوئی چیز بائی پاس نہیں ہوتی ہے. دنیا میں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہوتے ہیں. اللہ کا ایک نظام ہے. آپ کو ایک پروسیس سے جانا ہوتا ہے. اس پروسیس میں کیا شرط ہے؟ اس پروسیس میں اللہ پہ بھروسہ شرط ہے. اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ بھروسہ, حلال ذرائع کو اختیار کرو, محنت کرو, کوشش کرو. اب اللہ کے ہاں سے ایک وقت مقرر ہے جیسے آپ نے فرمایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے رزق مقدر کر دیا گیا ہے. ٹھیک. اور وہ مقسوم ہے, اللہ کے سے طے کر دیا گیا ہے. اور جو حرص جو ہے وہ حرام کے راستے سے کوشش کرے گا حاصل کرنے کی, وہ محروم ہوگا, وہ پریشان ہوگا. بظاہر آتا ہوا نظر آئے گا لیکن وہ حقیقت میں اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر چلا جائے گا. سبحان اللہ. بظاہر وہ انکم ہوگی, حقیقتاً ایکسپینس آؤٹ ہو رہا ہوگا, حقیقت میں اور چیز جا رہی ہوگی. بظاہر ریونیو لگ رہا ہوگا, حقیقت میں وہ لاس ہوگا. تو اب یہ بات جب یہ دل کی دنیا آباد ہوتی ہے, اللہ پہ یقین ہوتا ہے, تو پھر آدمی چیزوں کو دل کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کرتا ہے. جب دل کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کرتا ہے تو اس کے پیرامیٹرز اور مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ظاہری آنکھ سے بظاہر وہ آپ کو حرام بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. دل کی آنکھ کہہ رہی ہوتی ہے یہ تو گھٹ رہا ہے, یہ تو باقی کو بھی لے کے چلا جائے گا. جب آدمی دل کی آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے, ایمان کی آنکھ سے دیکھنا شروع کرتا ہے, تب اسے نظر آتا ہے کہ دیکھو حلال کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے. تھوڑی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام بنا دیتا ہے. اللہ دل میں سکون عطا فرماتا ہے, اطمینان عطا فرماتا ہے, عافیت عطا فرماتا ہے. سب سے بڑی بات کہ دعویٰ ہے حسن خاتمہ ہوتا ہے. آپ زندگی آسان طریقے سے گزارتے ہو اور آپ لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹر بن جاتے ہو, معاون بن جاتے ہو, نافع بن جاتے ہو. تو میں ہر نوجوان سے یہ کہتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے, ایک تو حلال کی دعا کیا کرو, اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرو. یا اللہ برکت والی روزی دے, حلال روزی عطا فرما, رزق سمیٹ کے عطا فرما, تھکا دینے والی روزی سے بچا, حلال ذرائع کو اختیار کرو. دیکھیں یہ بات طے شدہ ہے, یہ اللہ کے یہاں سے رزق مقدر ہے. آپ حلال ونڈو سے لے لو یا حرام ونڈو سے لے لو, یہ آپ کے اوپر ہے. آپ اس راستے سے لے لیں یا اس راستے سے لے لیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا انیق صاحب, میں تمام نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں اللہ کی ایک سنت ہے, وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. جب آدمی قصداً, ارادتاً, انٹینشنلی حرام کو اختیار کرتا ہے تو حلال اس پہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے, حلال کے اندر آبسٹیکلز آنے لگتے ہیں. اور جب آدمی قصداً, ارادتاً, انٹینشنلی حلال کی طرف بڑھتا ہے, حلال کی کوشش کرتا ہے, حلال ذرائع اختیار کرتا ہے, تو حرام اس پہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. حرام اس کے لیے خود بخود آبسٹیکلز کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ جل شانہ اس کو خود حرام سے بچا لیتے ہیں, حرام ذرائع سے بچا لیتے ہیں. تو اپنے دعاؤں میں اس کو شامل کرو. علم پڑھو, پڑھتے وقت بھی اس کی نیت کیا کرو. ہمارے استاد کہا کرتے تھے قرآن پڑھو تو قرآن پڑھتے ہوئے نیت کرو ہدایت کی, علم پڑھو تو نیت کرو حلال کے حصول کی, کہ اللہ اس لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں, انجینئر ہے, انجینئر بن رہا ہوں, یا اللہ لوگوں کو میرے علم سے نفع پہنچے, یا اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما دے. علم کی نافیت کی دعا کیا کریں.
یہ علم آخرت میں بوجھ نہ بنے ہمارے لیے، یا آخرت میں نافع بنے ہمارے لیے، اس کے لیے اب دعا کرنا ضروری ہے، حلال ذرائع کو اختیار کرو۔ جھوٹ بول کے آمدنی نہیں بڑھتی، جھوٹ بول کے پیسہ نہیں آتا، جھوٹ بول کے تو ہلاکت آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، ارے سچ بولنا تجھے نجات دیتا ہے، جھوٹ بولنا ہلاکت ہے۔ جھوٹ بولنے سے تو منہ سے بدبو آتی ہے، فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں، روزی میں بے برکتی آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھ کر ہم لوگوں کی نافیت خیرخواہی کو سامنے رکھ کر جب آدمی تاجر سودا بیچتا ہے، ریڑھی والا پھل بیچتا ہے، موچی جوتا سیتا ہے، پنچر لگانے والا پنچر لگاتا ہے، اب اللہ کے خزانے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تھوڑے پیسے میں اللہ جل شانہ اس کو برکت دیتے ہیں، اس کو دل میں سکون نصیب ہوتا ہے، حسن خاتمہ ہوتا ہے، روزی میں اس کے برکت ہوتی ہے، اولاد فرما بردار ہوتی ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، عبادات قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ سب حلال کی برکات ہیں، یہ سب حلال کی برکات سب کے لیے ضروری ہے، مزدور کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے، چوکیدار کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے، ایک عام آدمی سے لے کے صدر مملکت تک، ایک عام آدمی سے لے کے وزیر اعظم تک، سب کے لیے یہ اتنی ہی ضروری ہے۔ اور اتنی ہی احتیاط کیا کرتے تھے، جو بڑے ہیں ان کے منصب بھی بڑے ہیں، ان کی احتیاطیں بھی بڑی ہیں۔ آپ سوچیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اعلان فرما رہے ہیں، ہے کوئی جو اس کو تول دے سامان کو؟ سب مجمع خاموش ہے، اور آپ ہی کی رفیق حیات بولتی ہیں کہ میں تیار ہوں، حضرت عمر خاموش رہتے ہیں، پھر فرماتے ہیں ہے کوئی جو اس کو تول دے؟ اور پھر جو ہے سارا مجمع خاموش ہے، وہ پھر جواب دیتی ہیں میں تیار ہوں، میں تول دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم سب سے پوچھا ہے، یہ مال غنیمت ہے، بحرین سے مشک آیا ہے اور یہ مشک ہے، لیکن میری بیوی تیار ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے اجتماعی مال کو جب یہ ہاتھ سے لے کے تولے گی اور اس کے ہاتھ پہ جو مشک لگے گا اور پھر یہ اپنے اس ہاتھ کو جسم پہ ملے گی تو مسلمانوں کا اجتماعی مشک یہ اس کے ہاتھ سے لگے گا اس کے جسم پہ، اس خیانت کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس کو اجازت نہیں دے رہا۔ وہ گرد جو لگے گی، مشک کی گرد، اس گرد سے اتنا بچتے تھے اجتماعی۔ اور اس لیے فرمایا نا کہ اگر اجتماعی مال میں خیانت ہونے لگے گی تو اللہ دشمن کا روب بٹھا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قحط کا عذاب بھیجتا۔ یہ جو دشمن کا روب ہے نا، یہ اجتماعی مال میں خیانت سے ہوتا ہے۔ یہ تو حکومت کا پیسہ ہے، یہ تو گرانٹ ہے، یہ تو یہ ہے۔ ارے بھائی یہ کون جواب دے گا؟ کون 20 کروڑ لوگوں سے معافی مانگے گا جا کے محشر کے میدان؟ یہ بھی تطفیف ہے۔ جب کنڈے کی بجلی لگاتا ہے یہ بھی تطفیف ہے۔ گرانٹ کو آدمی استعمال کر رہا ہوتا ہے بغیر یہ بھی تطفیف ہے۔ اجتماعی مال کی تطفیف تو اور بڑی ہو جاتی ہے۔ کس کس سے معافی مانگے گا آدمی؟ کتنے لوگوں سے معافی مانگے گا؟ تو بات ہماری نوجوانوں سے شروع ہوئی تھی، تو میں سب سے یہ کہتا ہوں، ماں باپ سے بھی یہی کہتا ہوں، دعا کریں اولاد کے لیے کہ اللہ اسے حلال روزی کمانے کی توفیق دے۔ اپنی دعاؤں میں ہم اس کو شامل کریں۔ ہماری دعاؤں میں یہ شامل نہیں ہوتا آج۔ اپنی دعاؤں میں ایمان، اخلاقیات اور حلال کو شامل کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر والدین کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ ناپ تول میں کمی، ڈنڈی مارنے میں ہماری اولاد شامل ہو گئی ہے، تو انہیں بلا کر انہیں نصیحت کی جائے، سرزنش کی جائے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اس گھر میں حرام لا رہے ہو، ہمارے پیٹ میں حرام ڈال رہے ہو، ہم نے پوری زندگی میں تمہارے پیٹ میں حرام نہیں ڈالا، تو آج تم بڑے ہو گئے ہو۔ ایک کردار اور ہوتا ہے مفتی صاحب، اس پر گفتگو عام طور پہ نہیں ہوتی، ہونی چاہیے۔ ہم بات کرتے ہیں اکثر ماں اور باپ کے حوالے سے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ رزق حلال کی بات، اس نقطے کی تعلیم کریں، لیکن گھر میں ایک بہن بھی ہوتی ہے، بہن کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ ہم گفتگو میں بہنوں کو نہیں لاتے۔ اگر بہن بھائی سے یہ کہہ دے کہ دیکھو اس گھر میں حرام نہیں آئے گا، تو بہن کا کہنا، یعنی بہنوں کو بھی شاید اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ ایک بھائی اپنے بہن کو کس طرح دیکھتا ہے۔
بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میں تو بلکہ اس سے بڑھ کر کہوں گا کہ جس روپ میں بھی ہے، جی ماں کے روپ میں ہو، وہ بیٹی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں، جی ہاں تمام جگہوں کے چاروں چیزوں میں اس کے پاس بہت بڑی اخلاقی طاقت ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے تمدن میں الحمدللہ، ہمارے سماج میں الحمدللہ ان چاروں رشتوں کی بڑی پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ معاف کیجیے، آپ کی بات کٹ رہی ہے، وقت مکمل ہو رہا ہے اصل پروگرام کا. عام طور پر مجموعی تاثر یہ ہے کہ بیوی نے ایک بات کہہ دی تو اس کی بات کو، ٹھیک ہے بیوی نے ایک بات کہی، چلو ٹھیک ہے تم نے کہہ دیا گھر میں حرام نہیں آئے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن جب بہن کھڑے ہو کر ایک بات یہ کہے تو بیوی کی بات میں مفتی صاحب اور بہن کی بات میں یقیناً بہن کی زمین بات آسمان کا فرق ہے. بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. جس طریقے بالکل، تو ہمیں تو اس پروگرام کے توسط سے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بہنوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، بھائیوں کے لیے دعا بھی کریں، حلال کی دعا بھی کریں، رزق کی وسعت کی دعا بھی کریں، اور ان کو یہ ترغیب بھی دیں. اور جہاں انہیں یہ نظر آئے کہ وہ حقوق میں ڈنڈی مار رہے ہیں یا تجارت میں کوئی کمی بیشی میں، تو خیرخواہی یہ ہے، اچھی بہن وہ ہے جو بھائی کی اس موقع پہ خیرخواہی کے ساتھ اصلاح کر دے، اس کے لیے دعا بھی کرے اور اس کو ترغیب بھی دے، اور اس گناہ سے اس کو بچائے جس سے وہ خدا نخواستہ کسی حرام کے راستے پہ چلنے والا ہو. تو اس بہن کو بھی اجر ہے، وہ بہن بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اس بہن کی بھی یہ ذمہ داری ہے، وہ بھی خیرخواہی کے ساتھ، غمخواری کے ساتھ. ہم اس بات کا خاص طور پہ جو جس کردار میں ہے، میں تو خواتین کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اس پہ جم جائیں کہ نہیں گھر میں حلال کا نوالا آئے گا، تو پھر بہت ساری چیزیں خود ہی ختم ہو جائیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بڑا اہم نکتہ آپ نے اٹھایا کہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں اگر حرام آ رہا ہے تو گھر کی خواتین جو آپ نے بیان فرمائی ذکر نہیں کرتی، چلو کوئی بات نہیں، گھر کی آمدنی میں اضافہ تو ہو گیا ہے نا. یہ کیسی آمدنی ہے؟ حرام خوری اور حرام کاری کے اثرات نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں. بالکل نسلوں پر تو وہ مرتب ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، وہ یعنی خواتین کا اپنا ایک کردار ہے، وہ منع کر دیں کہ اس گھر کے اندر حرام نہیں آئے گا. تم یہ ناپ تول کر رہے ہو. ہم نے جو بات کی اس کے ساتھ ساتھ معاشروں میں حسن پیدا ہوتا ہے جب ڈنڈی نہیں ماری جاتی. میں آپ کا خیال کر رہا ہوں، آپ میرا خیال کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے نا ہم. ایک کپڑے والا ہے، ایک پیٹرول دے رہا ہے، ایک تالے بنا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. سوسائٹی، یہ سماجی تانے بانے چلتے ہیں، آگے بڑھتی ہے بات. اب دیکھیے وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات ہے، جتنی اس وقت ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یعنی اوپر سے نیچے تک ہر ایک کو ایک دوسرے سے، اور پھر اور یہ شک ہے دوسرے پر، اور یہ گھروں میں داخل ہو اور گیا یہ آپس مسلمان. اب ہم آ کے انسان سے اب مسلمان پر آتے ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، حدیث ہے نا. بالکل حدیث ہے. تو یہ میں اپنا چہرہ دیکھ رہا ہوں آپ میں، تو یہ معاشرہ میں نے اور آپ نے مل کے بنایا ہے، ہم انسانوں نے بنایا ہے. انسان، فرد، معاشرے، ریاست، امت تعمیر ہوتی ہے. تو ہم کیسے معاشرے بنا رہے ہیں جہاں ایک دوسرے پر اعتماد کا فقدان ہو گیا ہے. نقصان ہو گیا. بالکل یہ بات صحیح ہے آپ کی. اور کل ہم کیا جواب دیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کل محشر میں 1 to 1 ہر ایک کا معاملہ ہے. کل حوض کوثر پہ 1 to 1 معاملہ ہے کہ ہم نے امتیوں کے ساتھ معاملہ کیا کیا. اللہ ہم نے اب، اور یہی آپ نے جو فرمایا، روزانہ ہر آدمی یہ مراقبہ ضرور کرے، بہن ہو، کوئی عورت ہے یا مرد ہے، کوئی بھی ہے، ہمارے آخری ٹو ڈوز یہ مراقبہ ضرور کریں. آج کے دن کتنے لوگوں کو میری ذات سے، میرے کلام سے نفع پہنچا، میرے رویے سے نفع پہنچا، اللہ اور اکبر، کتنے لوگوں کو خدا نخواستہ نقصان پہنچا. اللہ اکبر. تو معافی مانگنا، معافی مانگ لو بھائی، استغفار کرنا ہے استغفار کر لو. اس 5 منٹ روزانہ نکال لیں، بس 5 منٹ نکال لیں اس کا، تو یہ ایک خود بخود اصلاح اور تعمیر کا ایک سفر شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور ایک دوسرے پر اعتماد کرنا سیکھیں، اپنے کردار کو بنیاد بنانے کے بعد. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ایک اچانک واقعہ یاد آیا، ملا جیون.
ملا جیون سے کسی نے ازراہ تفنن مذاق میں کہہ دیا کہ حکومت جو دریا کا رخ ادھر کر رہی ہے اور آپ کا مکان بھی اس میں آ جائے گا، آپ کا مکان گرا دے گی حکومت، اب وہ دریا کا رخ ادھر ہو رہا ہے۔ ملا جیون سیدھے سادے آدمی، کتنے بڑے عالم دین، مفسر، اللہ اکبر، وہ صحیح سمجھے کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو دوسرے شخص نے آ کر کہا کہ مولانا صاحب آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، اس نے ازرائے مذاق یہ بات آپ سے کہی ہے، اب آپ دیکھیے کہ 10 میل دور ہے وہ دریا یہاں کیسے آئے گا اور آپ کا مکان اس کی زد پہ کیسے آئے گا۔ تو ملا جیون نے ایک جملہ کہا کہ میں نے اس کی بات پر اس لیے یقین کر لیا کہ وہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ناپ تول میں کمی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور خاص طور پہ اس سماجی بیماری کو ختم فرمائے کہ یہ اپنے ساتھ بہت سارے مسائل لے کے آتی ہے، غربت، قحط، پریشانی، بہت بے برکتی، مصائب، مصیبتوں کا آنا اس کے ساتھ ہے۔ تو ہم اس سے توبہ بھی کریں، بچیں بھی، اور اگر کوئی ہے سامنے تو اس کی اصلاح کی بھی فکر کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، میں آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء اللہ انہیں سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کو ہمیں اس سے جوڑ دیتے ہیں اور قرآن کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خندق میں کس صحابی کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی؟ درست جواب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول کس ماہ مبارک میں ہوا تھا؟ محرم الحرام میں یا رمضان المبارک میں یا ربیع الاول میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343800980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ نجیب صاحب، حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما رہے ہیں کہ آج کے ونر کون ہیں؟ نجم حسن صاحب سیالکوٹ سے، نجم حسان سیالکوٹ سے، نجم حسان صاحب سیالکوٹ سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں اپنے نفسوں کا خود وزن کرو اس سے پہلے کہ کوئی اور وزن کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے نفسوں کا خود وزن کرو اس سے پہلے کہ کوئی اور وزن کرے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں پر